اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہیے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، کیا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اس کو پکارو گے، پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے۔ تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلے جو آیات تھی اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاہلیت کو واضح کر دیا، فرمایا کہ یہ تمام جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام کائنات کا، اور حقیقی متصرف جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے یہ فرما دیجیے جیسے سابقہ امتوں پر عذاب آتے تھے تم پر بھی ایسے عذاب آئیں گے۔ انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا، ان پر آندیاں آئی، بجلی کی کڑک اور طوفان ان پر بھیجے گئے۔ کیا تم اس وقت جب قیامت کا منظر ہوگا، ہولناکی بیان کی، اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا، جو تمہارے قریب سے مشکلات کو دور کر دے، یا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے جو تمہیں ان تکلیفوں سے نجات دیں؟ دونوں چیزیں بیان کی۔ کیا اس اللہ عز و جل کو پکارو گے جو تکلیفوں سے تمہیں نجات دیتا ہے، یا ان ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے جو تکلیفوں سے نجات نہیں دے سکتے؟ بتاؤ اگر تم ان بتوں کی عبادت میں سچے ہو، یہ سوال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں ان کا جواب دیتا ہے، کیونکہ قرآن مفسر بھی ہے، قرآن مفسر بھی ہے، کوئی بات قرآن بیان کرتا ہے اس کی پھر تشریح بھی بیان کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو جس طرح تم نے پکارا ہے نا نادم ہو کر، تو وہ تمہاری تنگی کو کھول دے گا۔ اس سے بعید تو نہیں ہے نا، جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، پھر تم انہیں بھول جاؤ گے کہ جو تم شرک کیا کرتے تھے یا تم نے ہاتھوں سے ان خداؤں کو بنایا تھا۔ آپ آگے سورہ انعام کی آیات دیکھ لیں، اس میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اللہ وحدہ لم یزل نے پھر بتایا کہ تکلیفوں سے نجات دینے والی ذات کون سی ہے۔ فرمایا کہ جب تم عاجزی اور انکساری سے چپ کے اپنے اللہ کو پکارتے ہو، اے اللہ تو ہمیں مصیبت سے نجات دے، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ ہر مصیبت سے تمہیں صرف اللہ نجات دیتا ہے، اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔
جب ساری مصیبتیں اللہ دور کرتا ہے پھر بھی شرک کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے اچانک سے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں، ہمارے اوپر جب کبھی مشکلات آتی ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب پریشانیاں مشکلات ہوں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی اس زندگی کی عیاشیوں میں علائشوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں خوشیوں کے سما ہوتے ہیں، ساری غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا، اور جب کبھی تنگی آ جائے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مثالیں باقاعدہ طور پر قرآن حکیم نے کہا ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یہود ایسا کام کرتے تھے تم نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس ساری جو میں نے چیز عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی خالق کی معرفت کو رکھا ہے، اور جب جب اس پر مشکلات آئیں گی وہ اپنے خالق کو پکارے گا، یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت یا پریشانی اسے ٹل جاتی ہے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشانیوں میں بھی اللہ کو پکارنا ہے اور خوشیوں میں بھی اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ وہ اللہ پریشانی دے کر آزماتا یہ ہے کہ کون سا انسان اس پریشانی پر صبر کر رہا ہے، اور وہ خوشیاں دے کر آزماتا یہ ہے کہ کون میری نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے شکر بھی ادا کریں، صبر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، احکامات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔